بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک سچا واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں کہ کس طرح مظلوم کی آہ نے، مظلوم کی دعا نے، مظلوم کی فریاد نے پہاڑ تک کو ہلا کے رکھ دیا۔ یہ انگریز کے دور کا ایک سچا واقعہ ہے۔ ہندوستان پہنچ کر انگریز کے پاس دو آپشن تھے۔ یہ 40 کروڑ لوگوں کو انگریزی سکھاتے، لوگوں کی زبان میں لوگوں سے کمیونیکیشن کرتے اور آقا اور غلام کا فرق مٹ جاتا، یا پھر انگریز ہندوستانی زبان سیکھ لیتے، یہ مقامی لوگوں سے مقامی زبان میں گفتگو کرتے۔ دوسرا آپشن آسان تھا۔ انگریزوں نے مقامی زبان سیکھنے کا فیصلہ کیا۔ فیصلہ ہو گیا، مگر فیصلے کے بعد صورتحال پہلی حالت سے زیادہ مشکل، زیادہ گنجلک تھی۔ ہندوستان میں 400 زبانیں بولی جاتی تھیں۔ 300 میل بعد زبان، کلچر، رنگ، سب کچھ بدل جاتا تھا۔ ہندوستان میں ہندوؤں کی اکثریت تھی، مگر ہر چوتھے ہندو کی مورتی، بھگوان اور حلیہ دوسروں سے مختلف تھا۔ ہندوؤں کی زبان سنسکرت تھی، مسلمان فارسی اور عربی بولتے تھے۔ مغلوں کی سرکاری زبان فارسی تھی۔ جنوبی حصوں کی زبان بنگالی، ملیالی اور تامل تھی۔ بحر ہند کے ساتھ ساتھ سندھی بولی جاتی تھی۔ پنجاب کی زبان پنجابی اور افغانستان اور ایران کی زبان سرحدوں پر واقع شہروں میں پشتو اور بلوچی بولی جاتی تھی۔ انگریز پریشان ہو گیا، اس کے لیے کسی ایک زبان کا انتخاب مشکل ہو گیا۔ جان گلکرسٹ زبانوں کا ماہر تھا۔ انگریز سرکار نے اسے یہ فریضہ سونپ دیا۔ گلکرسٹ نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ہندوستان میں ان زبانوں کے علاوہ بھی ایک زبان ہے۔ یہ گلی محلے کی زبان ہے۔ یہ زبان مختلف زبانوں کے ملاپ سے پیدا ہوئی۔ اس میں ہندوستان بلکہ باہر سے آنے والی تمام زبانوں کے الفاظ موجود ہیں۔ یہ زبان ہندوستان کے تمام علاقوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ جان گلکرسٹ نے انگریز سرکار کو اس زبان کی سرپرستی کا مشورہ دے دیا۔ یہ زبان شروع میں ہندوستانی اور بعد میں اردو کہلائی۔ انگریز نے جولائی 1800 میں کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج قائم کیا۔ اس کالج میں انگریزوں کو اردو، فارسی اور سنسکرت سکھائی جاتی تھی، جبکہ مقامی لوگوں کو انگریزی کی تعلیم دی جاتی تھی۔ کالج سے فارغ ہونے والے انگریز اعلیٰ افسر بنتے تھے، جبکہ مقامی لوگ ان افسروں کے ماتحت یا اہلکار ہوتے تھے۔ جان گلکرسٹ کو ہندوستانی اردو زبان کا انچارج بنا دیا گیا۔ گلکرسٹ نے اردو کی صرف و نحو میں تخلیق کروائی، اس کے حروف تہجی بنوائے، اس کا رسم الخط طے کیا۔ اس کے بعد نستعلیق رسم الخط کا ٹائپ اور چھاپا خانہ تیار کروایا، منشی بھرتی کیے اور اردو کی کتابیں لکھوانا شروع کر دیں۔ جان گلکرسٹ کی سرپرستی میں 1803 میں اردو کی پہلی کتاب شائع ہوئی۔ اس کتاب کا نام اخلاق ہندی تھا۔ یہ کتاب میر بہادر علی حسنی نے لکھی۔ یہ کتاب اس وقت شائع ہوئی جب مرزا اسداللہ غالب 7 سال کے بچے تھے، جبکہ ہندوستان کے سب سے بڑے شاعر میر تقی میر زندگی کے آخری 7 سال گزار رہے تھے۔ اخلاق ہندی انگریزی کو اردو سکھانے کے لیے لکھی گئی۔ یہ کتاب شائع ہونے سے قبل فورٹ ولیم کالج کے نصاب میں شامل ہو گئی۔ یہ ہندوستان کے گلی کوچوں میں آوارہ پھرنے والے واقعات پر مبنی تھی۔ اس نے انگریز سرکار کو مقامی لوگوں کو سمجھنے میں بہت مدد دی۔ اخلاق ہندی کے بعد واقعات پر مبنی کتابوں کی لائن لگ گئی۔ جان گلکرسٹ کی منشی دھڑا دھڑ کتابیں لکھنے لگے اور انگریز سرکار یہ کتابیں شائع کرتی چلی گئی۔ 19ویں صدی کے آخر میں ان کتابوں کی تعداد 50,000 کے قریب پہنچ گئی۔ انگریز حکومت نے ان کتابوں کے چند نسخے لندن بھجوا دیتی تھی۔ یہ کتابیں آج بھی لندن کی انڈیا آفس لائبریری میں محفوظ ہیں۔ یہ کتابیں ہندوستان اور اردو دونوں کی تاریخ ہیں۔ کاش ہماری حکومت یا کوئی یونیورسٹی برطانیہ کی مدد سے ان کتابوں کی ڈیجیٹل لائبریری بنا دے اور یہ کتابیں پاکستان کی تمام بڑی لائبریریوں اور یونیورسٹیوں میں رکھوا دی جائیں۔ اگر حکومت یہ کتابیں دوبارہ شائع کروا دے تو یہ اردو سے محبت کرنے والوں پر بہت بڑی مہربانی ہوگی، مگر اس حکومت نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا۔ ہندوستان کی ان قدیم کتابوں میں جامع الحکایات نام کی ایک کتاب بھی شامل ہے۔ یہ کتاب دکن کے مشہور دانشور شیخ رسالِ محمد عثمانی نے لکھی تھی۔ یہ 1825 میں شائع ہوئی اور اس نے اپنے دور میں مقبولیت کے ریکارڈ توڑ دیے۔ یہ ہاتھوں ہاتھ بکی اور ایک طویل عرصے تک ہندوستان کے عوام اور خواص کی محفلوں میں زیر بحث رہی۔ اس کتاب میں 200 حکایتیں ہیں۔ یہ کتاب سینٹرل ایشیا، افغانستان، ایران اور ہندوستان کے راجاؤں، ملکاؤں، بادشاہوں اور شہزادوں کے قصوں اور واقعات پر مبنی ہے۔ مجھے اس کتاب کے چند واقعات پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ جامع الحکایات کے ایک واقعے نے ذہن کی سنابیں تھام لیں اور یہ آج تک اس واقعے کے ہاتھ میں ہے۔
واقعہ کچھ یوں تھا کہ ترکستان کا بادشاہ لمبی عمر کا خواہاں تھا۔ وہ مرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے طبیبوں نے بتایا، ہندوستان کی سرزمین پر چند ایسی جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں جن میں آب حیات کی تاثیر ہے۔ آپ اگر وہ جڑی بوٹیاں منگوا لیں تو ہم آپ کو ایک ایسی بنا کر دیں گے دوا، جس کے کھانے کے بعد آپ جب تک چاہیں گے زندہ رہیں گے۔ ترکستان کے بادشاہ نے 10 لوگوں کا ایک وفد تیار کیا اور یہ وفد ہندوستان کے راجا کے پاس بھجوا دیا۔ اس وفد میں ترکستان کے طبیب بھی شامل تھے اور بادشاہ کے انتہائی قریبی مشیر بھی۔ وفد نے ہندوستان کے راجا کو ترک بادشاہ کا پیغام پہنچا دیا۔ راجا نے پیغام پڑھا، کہکل گایا، سپاہی بلوائے اور وفد کو گرفتار کروا دیا۔ راجا گرفتاری کے بعد انہیں سلطنت کے ایک بلند و بالا پہاڑ کے قریب لے گیا اور وہاں پر خیمے لگا دیے اور ان سے یہ کہا گیا، ان 10 لوگوں کو اس خیمے میں بند کر دیا جائے، اور اس کے بعد حکم جاری کیا، جب تک یہ پہاڑ نہیں گرتا تم لوگ اس جگہ سے کہیں نہیں جا سکتے۔ تم میں سے جس شخص نے یہاں سے نکلنے کی کوشش کی اس کی گردن مار دی جائے گی۔ راجا نے اپنا فوجی دستہ وہاں چھوڑا اور واپس شہر آ گیا۔ ترکستانی وفد کو اپنی موت صاف نظر آنے لگی۔ وہ پہاڑ کو اپنی مصیبت سمجھنے لگے۔ مشکل کی اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی حامی و ناصر نہ تھا۔ وہ بہت پریشان تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ ان کے آگے اور پیچھے موت تھی۔ مشکل کی اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی حامی، کوئی ناصر نہیں تھا۔ وہ زمین پر سجدہ ریز ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑگڑانے لگے۔ وہ صرف کھانا کھانے، واش روم جانے یا پھر وضو کرنے کے لیے سجدے سے اٹھتے تھے اور پھر اللہ سے مدد مانگنے کے لیے سجدے میں گر جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آ گیا۔ چنانچہ ایک دن زلزلہ آیا، زمین دائیں سے بائیں ہوئی، پہاڑ جڑوں سے ہلا اور چٹانیں اور پتھر زمین پر گرنے لگے۔ ان 10 لوگوں اور سپاہیوں نے بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ راجا کے سپاہی 10 لوگوں کو لے کر دربار میں حاضر ہو گئے۔ انہوں نے راجا کو سارا ماجرا سنا دیا۔ راجا نے بات سن کر کہکل گایا اور اس کے بعد ان 10 ایلچیوں سے کہا، آپ لوگ اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ، اسے یہ واقعہ سناؤ اور اس کے بعد اسے میرا پیغام دو۔ اسے کہو 10 لوگوں کی بددعا جس طرح پہاڑ کو ریزہ کر سکتی ہے، بالکل اسی طرح 10-20 لاکھ عوام کی بددعائیں بادشاہ کی زندگی اور اقتدار دونوں کو ریت بنا سکتی ہے۔ تم اگر لمبی زندگی اور طویل اقتدار چاہتے ہو تو لوگوں کی بددعاؤں سے بچو۔ تمہیں کسی دوا، کسی بوٹی کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ انگریزوں کا خیال تھا شیخ صالح محمد عثمانی نے یہ حقائق سرکار کو سمجھانے کے لیے لکھی۔ وہ اس عقائد کے ذریعے انہیں یہ سمجھانا چاہتے تھے، آپ مقامی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، لوگوں کی بددعائیں نہ لیں، بددعائیں پہاڑ توڑ دیتی ہیں، آپ تو پھر بھی گوشت پوشت کے عوام لوگ ہیں۔ انگریز سرکار نے ایسے عقائد سے سبق سیکھا۔ یہ ایک طرف، مگر یہ حقیقت ہے، اس نوعیت کی عقائد دنیا کے ہر معاشرے، ہر ملک اور ہر دور کے حکمرانوں کے لیے ہوتی ہیں۔ عام آدمی کی دعا اور بددعا میں بہت اثر ہوتا ہے۔ دنیا کے تمام انبیاء کا تعلق اعلیٰ خاندانوں سے تھا، لیکن یہ رہائش پذیر عام لوگوں کے ساتھ ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اور اس کی رحمت غریبوں میں ہوتی ہے۔ اگر غریب آپ سے خوش ہیں، یہ جھولی پھیلا کر آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو مصائب کے بڑے بڑے پہاڑ بھی آپ کے لیے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر عام آدمی آپ سے تنگ ہے، یہ آپ کو بددعائیں دے رہا ہے، تو پھر آپ کی طبعی عمر اور اقتدار دونوں کا دورانیہ لمبا نہیں ہوگا۔ آپ اپنی بربادی کا چلتا پھرتا اشتہار ہوں گے اور آپ کے اقتدار کے برج کسی بھی دن گر جائیں گے اور آپ اس کے نتیجے میں آ کر عبرت کی قبر بن جائیں گے۔ یہ حقائق دنیا کے ہر اس حکمران کے لیے تخلیق ہوئی جو مسند اقتدار پر فروکش ہو کر خود کو عقل اسکندر اعظم اور عظمت کا اشتہار سمجھ لیتا ہے، جو مخلوق کو حقیر، عوام کو جذباتی اور مشورے دینے والوں کو بیوقوف سمجھنے لگتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ جہاں اقتدار ختم ہوتا ہے، اللہ کا اختیار وہاں سے شروع ہوتا ہے اور اللہ عوام کی زیادہ سنتا ہے۔ یہ محروم بندوں کو زیادہ توجہ دیتا ہے۔ یہ ہم لوگوں کے لیے ایک سبق ہے کہ جو ہمارے اب ملکی حالات چل رہے ہیں، یہ فرعون لوگ بنے ہوئے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام بیوقوف ہے، ان کو جہاں چاہیں گے ہم موڑ لیں گے۔ مگر ہر صاحب اقتدار آج کے دور میں یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ مظلوم کی آہ سیدھی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہے اور وہ دوسرے، چاہے وہ پہاڑ ہو، اس کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔